بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 29ویں حدیث، تیسرا حصہ۔ چھوٹے عمل پر بڑا ثواب بعید نہیں ہے۔ جس بات کی طرف اشارہ لازم ہے وہ یہ ہے کہ بعض غیر مطمئن اور کمزور نفوس چھوٹی نیکیوں پر بہت ثواب دینے کے سلسلے میں اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ جو چیز ہماری نظر میں چھوٹی ہے وہ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ اس کی صورت غیبی و ملکوتی بھی حقیر اور چھوٹی ہو، کیونکہ بہت سی چھوٹی مخلوقات کے باطن و ملکوت بہت ہی بڑے اور عظیم ہوتے ہیں۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس قد و قامت اور جسمانی شکل و شمائل اس دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز تھی، لیکن آپ کی روح مقدس ملک و ملکوت پر محیط اور زمین و آسمان کی تخلیق کا واسطہ تھی۔ کسی بھی چیز کی باطنی ملکوتی صورت کو دیکھ کر اس کی حقارت اور چھوٹے ہونے کا حکم لگانا اشیاء کے عالم بواطن اور ملکوت کے علم کی فرح ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایسے فیصلے کا حق نہیں پہنچتا۔ ہم کو تو علماء آخرت یعنی اولیاء اور انبیاء کے احکام پر کھلی آنکھوں اور کانوں سے عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس عالم کی بنیاد خدا کے فضل و کرم اور بے کراں رحمت پر رکھی گئی ہے، اور خدا کے فضل و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جواد علی الاطلاق اور لامتناہی رحمتوں کے مالک کے فضل و کرم کو بعید سمجھنا نہایت نادانی ہے۔ تمام وہ نعمتیں جن کو خدا نے اپنے بندوں کو بخشا ہے، جن کی جزیات تو کیا بلکہ کلیات کے شمار سے عقول عاجز و سرگرداں ہیں، یہ سب بغیر کسی سوال اور کسی استحقاق کے خدا نے مرحمت فرمائی ہیں۔ اس لیے اس میں کیا معنی ہے کہ خدا کسی وجہ کے بغیر محض اپنے فضل و کرم سے ان ثوابوں کا کئی گنا اضافہ اپنے بندوں کو مرحمت فرما دے۔ جس عالم کی بنیاد نفوذ ارادہ انسانی پر رکھی گئی ہو اور جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اس عالم میں تمام وہ چیزیں ہیں جن کی خواہش نفوس کو ہوتی ہیں اور جن سے آنکھوں کو لذت ملتی ہے۔ حالانکہ انسانی خواہشات کی نہ کوئی حد مقرر ہے اور نہ کوئی مقدار معین۔ کیا اس کے بارے میں اس قسم کے اعتراضات جائز ہیں؟ خدا نے اس عالم کو اس طرح مقرر فرمایا ہے کہ اور ارادہ انسانی کو اس طرح قرار دیا ہے کہ ارادہ کرنے سے جو بھی چاہے وہ شے موجود ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز، اس قسم کے ثواب کے بارے میں صرف 1، 2 یا 10، 20 احادیث شریفہ نہیں ہیں کہ انسان ان کا انکار کر دے، بلکہ وہ تو حد تواتر سے بھی زیادہ ہیں۔ احادیث کی تمام معتمد اور معتبر کتابیں اس قسم کی حدیثوں سے بھری پڑی ہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ گویا ہم نے خود ہی اپنے کانوں سے معصومین علیہ السلام سے سنا ہے۔ اس میں کسی طرح کی تعویل بھی نہیں ہے، لہٰذا اس مطلب کو جو نصوص متواترہ کے مطابق ہے اور برہان کے مخالف بھی نہیں بلکہ ایک قسم کے برہان کے بھی مطابق ہے، بلا وجہ انکار کرنا ضعف ایمان اور کمال جہالت کی دلیل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انبیاء اور اولیاء کے فرامین کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ کمال انسانی کے لیے کوئی بھی چیز اولیاء کے سامنے تسلیم ہونے سے بہتر نہیں ہے، خصوصاً ان امور میں جہاں عقل کے لیے انکشاف کا کوئی راستہ نہ ہو اور وحی اور رسالت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ان کے سمجھنے کا امکان نہ ہو۔ اور اگر انسان اپنی معمولی عقل اور وہم و گمان کو امور غیبیہ، اخرویہ اور تعبدیہ شرعیہ میں دخل دینے لگے تو اس کا انجام ضروریات و مسلمات کے انکار پر پہنچے گا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کمی سے زیادتی کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف تمام ہوگا۔ بالفرض آپ کو روایت اور ان کے اسناد میں خدشہ ہو، انکار کا مجال تو ہے نہیں، مگر قرآن مجید کتاب میں، آسمانی کتاب میں تو کوئی خدشہ نہیں ہے، اس میں بھی اس قسم کے ثواب کا ذکر ہے۔ مثلا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یا مثلا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل الحبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، جو لوگ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔
بلکہ راکم کا گمان ہے اس قسم کا انکار اور اس پر تعجب تکبر اور اپنے اعمال کو اہمیت دینے کے مترادف ہے۔ مثلا کوئی شخص اگر ایک دن کا روزہ رکھ لے یا ایک شب بھر عبادت کرے اور اس کے بعد سنے کہ اس کا تو بہت زیادہ ثواب ہے تو بعید نہیں سمجھے گا، حالانکہ اگر معیار عمل کی مزدوری ہوتی تو بہرحال بعید سمجھتا، لیکن چونکہ یہاں اس نے خود اپنے عمل کو بڑا اور قابل توجہ سمجھا ہے لہٰذا اس کے ثواب کی تصدیق کر رہا ہے۔ اے میرے عزیز، ہماری تمام عمر 50-60 سال کی ہے۔ فرض کر لو ہم نے صحیح ایمان کے ساتھ تمام شرعی فرائض ادا کرتے ہوئے عمل صالح اور توبہ کے ساتھ عمر گزار کر انتقال کیا، اب ہمارے اتنے اعمال و ایمان کی کیا جزا ہوگی؟ کتاب و سنت اور تمام ملتوں کا اس پر اجماع ہے، ایسا شخص مشمول رحمت اور مستحق جنت ہے، ایسی جنت جہاں وہ ہمیشہ نعمت و راحت میں رہے گا اور دائمی رحمت اور روح و ریحان کا مستحق ہوگا۔ کیا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں۔ حالانکہ اگر جزا کا معیار عمل کے مطابق ہوتا تو بفرض محال اگر ہمارے عمل کی کوئی جزا ہوتی تو اتنی بہرحال نہ ہوتی کہ عقل اس کی کمیت و کیفیت کے تصور سے عاجز ہوتی۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اس بات کی بنیاد کسی اور چیز پر، کسی اور روش پر قائم ہے، لہٰذا اب یہ ثواب بعید از عقل نہیں رہا، نہ انکار کا کوئی راستہ باقی ہے۔ چوتھی فصل، نوافل کی تعداد۔ رسول خدا نے فرمایا 50 رکعت نماز میری سنت کے مطابق ہے۔ اس سے مقصود تمام نماز پنجگانہ اور ان کے نوافل ہیں، سوائے اس 2 رکعت نفل کے جو عشاء کے بعد بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اور 1 رکعت شمار ہوتی ہے۔ اس کو ملا کر واجب نمازوں اور نوافل کی تعداد روزانہ 51 رکعت ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے رسول خدا نے اس کا ذکر اس لیے چھوڑ دیا ہو کہ باقی 50 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، جیسا کہ ابن عمر روایت اس مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنت نمازوں میں سب سے افضل کا پوچھا تو فرمایا پوری 50 رکعتیں، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خود رسول خدا کی سیرت انہی 50 رکعتوں کی تھی۔ اگرچہ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اتمہ یعنی عشاء کے بعد والی 2 رکعتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کا ذکر نہ کرنا اور 50 رکعتوں ہی کا سنت ہونا اس وجہ سے ہو کہ اتمہ نماز وتر کے بدلے میں ہوتی ہے، خود مستقل کوئی نماز نہیں ہے۔ چنانچہ فضیل بن یسار کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے اور روایت میں اس کا نام وتر بتایا گیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی اتمہ پڑھ کر مر جائے تو گویا وتر پڑھ کر مرا ہے۔ پس در حقیقت یہ 2 رکعت نماز وتر ہے جو حادثہ موت کے خوف سے اپنے وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر وتر کا وقت آ گیا تو یہ وتر سے کفایت نہیں کرے گی۔ بعض روایات میں ہے یہ دونوں رکعتیں پنجگانہ نمازوں میں نہیں ہیں، ان کو تو محض اس لیے اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ عدد مکمل ہو جائے اور نافلہ کی 2 رکعتیں 1 رکعت واجب کے مقابلے میں پڑھی جائیں۔ ان احادیث میں مدلول کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے سنت کے زمرے میں آنے والی افضل نمازیں وہی 50 رکعتیں ہوں، یہ 2 رکعت سنت غیر موقدہ ہو، اس کو بطور احتیاط حادثہ موت اور تکمیل عدد کے لیے قرار دیا گیا ہو۔ بہرحال نوافل یومیہ کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ بعض روایات میں ترک نوافل کو معصیت قرار دیا گیا ہے۔ بعض میں ہے کہ خداوند عالم ترک سنت پر عذاب کرے گا، بعض روایات میں اس کی تعبیر وجوب سے کی گئی ہے اور یہ صرف تاکید اور اس کے ترک سے ممانعت کے لیے ہے۔ انسان کے لیے سزاوار ہے کہ حتی الامکان نوافل کو ترک نہ کرے، اس لیے کہ ان کے پڑھنے کی وجہ تکمیل فرائض اور ان کی قبولیت ہے۔ بعض روایات میں فرمایا گیا ہے ہمارے شیعہ 51 رکعت نماز والے ہیں۔ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ یہ نوافل بجا لاتے ہیں، نہ صرف اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے مد مقابل میں اہل سنت ہیں، چنانچہ علامات مومن والی حدیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ہر ماہ 3 روزوں کا استحباب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری سنت ہر ماہ 3 روزے رکھنا ہے۔ تقریباً 40 احادیث اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، البتہ ان کی کیفیت کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جو بات علماء کے درمیان مشہور اخبار کثیرہ کے موافق عمل رسول کی آخری عمر کے مطابق ہے اور جس پر ائمہ ہدی گواہ ہیں،
وہ یہ ہے کہ ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا جائے، یعنی پہلی جمعرات جو اعمال پیش کرنے کا دن ہے، دوسرے عشرے کا پہلا بدھ جو مسلسل روز نحس اور عذاب کا دن ہے، اور آخری عشرے کی آخری جمعرات یہ بھی اعمال پیش کرنے کا دن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سابق امتوں میں جب بھی عذاب نازل ہوتا تھا انہی دنوں میں سے کسی دن ہوتا تھا، اس لیے رسول خدا نے ان مخوف دنوں میں روزہ رکھا، اور حدیث میں ہے کہ ان 3 دنوں کا روزہ ایک زمانے کے روزے کے برابر ہے۔ بعض روایات میں اس کی علت اس آیت کو بیان کیا گیا ہے، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا، اور جو بعض روایتوں میں اس کی ترتیب کے خلاف آیا ہے وہ مراتب فضل پر محمول ہے، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور اگر بالفرض تعارض ہو بھی تو متعدد جہات سے انہی روایات کو ترجیح دی جا سکتی ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان روایات اور مخالف روایات کا تعارض نص و ظاہر یا اظہر و ظاہر کا تعارض ہے، اور مرسلہ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جس میں ہے اگر آخری عشرے میں 2 جمعراتیں پڑ جائیں تو اس کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دوسری جمعرات تم کو نصیب نہ ہو سکے، تو یہ ان روایات کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس مرسلہ کا ظاہر ہے یہ ہے کہ فضیلت کو جلدی حاصل کر لیا جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دوسری جمعرات تک موت آ جائے یا کوئی اور رکاوٹ پیدا ہو جائے، جیسا کہ اتمہ میں بھی یہی حکمت ملحوظ ہے۔ بس یہ روایت بھی ان روایات میں سے ہے جو مقصد پر دلالت کرتی ہے، یعنی آخری جمعرات کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ یہ معارض روایات میں سے ہے۔ بظاہر اگر پہلی جمعرات کو روزہ رکھ لیا اور آخری جمعرات درک کر لیا تو افضل یہ ہے کہ اس فضیلت کا ادراک کرے، اور پہلا روزہ کافی نہ ہوگا۔ محقق جلیل القدر فیض کاشانی اور محدث عالی شان صاحب حدائق نے جو مقام جمع میں فرمایا ہے وہ بعید ہے، خصوصاً دوسرے بزرگ نے جو فرمایا ہے۔ صدقے کی فضیلت۔ رسول خدا کی تیسری خصلت صدقہ دینا اور اس میں کوشش کرنا تھی، بس یہ بھی مستحبات میں سے ایسا مستحب ہے کہ کوئی اور مستحب کمتر اس درجے کے ہیں۔ صدقے کے سلسلے میں روایات یہاں تک کہ غیر مذہب والوں اور بری و بحری جانوروں کو صدقہ دینے کے بارے میں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کتاب میں نہیں سما سکتی، میں صرف بعض کے ذکر پر اکتفا کروں گا۔ ابن سنان کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، مومن کو صدقہ دینے سے زیادہ کوئی بھی عمل شیطان پر گراں نہیں ہے، اور صدقہ بندے کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں خلق فرمائی جس کے لیے نگہبان نہ رکھا ہو کہ اس کی حفاظت کرے، سوائے صدقے کے کہ خدا خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے والد ماجد جب صدقہ دیتے تھے تو سائل کے ہاتھ میں رکھ کے اٹھا لیتے تھے، پھر اس کو چوم کر اور سونگھ کر سائل کو واپس کر دیتے تھے۔ اسی مضمون کی چند اور احادیث بھی ہیں جو صدقے کی عظمت، شان اور بلند مرتبے پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا نے اس کی حفاظت کسی اور کے سپرد نہیں کی، بلکہ اپنے ید قدرت اور احاطہ قیومیت سے اس کی کامل غیبی صورت کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس حدیث اور اس جیسی دوسری احادیث میں غور و فکر جو کتب اصحاب کے ابواب متفرقہ میں منقول ہیں، اہل معرفت اور اصحاب قلوب کے لیے کشف توحید فعلی و تجلی قیومی حق کرتی ہیں، اور جو لوگ اس اہم کام کو انجام دیتے ہیں ان کے لیے ایک اہم نقطے کا اشارہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدقہ پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ نعوذ باللہ اگر کسی قسم کا احسان کوئی فقیر پر جتانا چاہے یا اس کو اذیت دینا چاہے تو وہ پہلے خدا کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ اگر کوئی صدقہ دینے میں تواضع اور فروتنی کرے اور کمال عجز و انکسار سے صدقہ سائل مومن کو دے تو یہ پہلے خدا کے لیے ہوگا، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام جیسے عاشق جمال حق سائل کے ہاتھ میں صدقہ دے کر پھر اس کو لے کر چومتے تھے، محبوب کی بہترین خوشبو کو سونگھتے تھے۔ خدا جانتا ہے کہ اس ذات مقدس اور مجذوب حق کو کتنی راحت نفس اور سکون قلب حاصل ہوتا تھا، اور عشق خدا کا یہ عمل دل میں اٹھنے والے شعلوں اور باطنی شوق کی آگ کو بجھا دیتا تھا۔ افسوس، ہزار افسوس، راقم ہوائے نفس کے سمندر میں غرق، عرض طبیعت میں ہمیشہ رہنے کی خواہش کے ساتھ شہوتوں میں گرفتار، شکم و فرج کا اسیر،
ملک ہستی سے بے خبر، خود ہی خود پرستی میں مست، یہ اس دنیا میں آیا اور عنقریب یہاں سے چلا جائے گا۔ اس نے محبت اولیاء کا کچھ بھی ادراک نہ کیا اور ان کے جذبات و مقامات اور منازل و درجات کو کچھ نہ سمجھ سکا۔ اس کا وقوف اس عالم میں وقوف حیوانی اور حرکات حیوانی و شیطانی تھے۔ اگر یہی حالت رہی تو اس کی موت بھی موت حیوانی اور شیطانی ہوگی۔ اللہم الیک المشتکا و علیک المعول، خدایا تجھی سے شکوہ و شکایت ہے اور تجھی پہ بھروسہ ہے۔ خداوندہ تو اپنے نور ہدایت سے ہماری دستگیری فرما، اس گہری نیند سے ہم کو جگا دے، عالم غیب و نور اور دار مسرت و سرور اور خلوت انس و انس و محفل خاص میں دعوت دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا کا ارشاد ہے، قیامت کے دن پوری زمین آگ ہے سوائے مومن کے سائے کے، اس لیے کہ اس کا صدقہ اس پر سایہ کیے رہتا ہے۔ روایت میں ہے، خدا صدقے کی اسی طرح تربیت کرتا ہے جس طرح تم لوگ اونٹ کے بچے کی تربیت کرتے ہو۔ اگر تم آدھی کھجور صدقے میں دو تو خدا اس کو پروان چڑھا کر قیامت کے دن تم کو کوہ احد یا اس سے بھی بڑی صورت میں دے گا۔ اس قسم کی احادیث بہت ہیں۔ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ صدقے سے انسان بری موت سے بچتا ہے، صدقے سے روزی زیادہ ہوتی ہے، قرض ادا ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، خدا 70 قسم کی بری موتوں سے بچاتا ہے۔ خداوند عالم اس کا عوض 10 سے لے کر 1,00,000 گنا تک عطا کرتا ہے۔ مال و دولت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جو شخص صبح کو صدقہ دے دے وہ اس دن آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر وہ پہلی رات کو صدقہ دے دے تو اس رات آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ مریضوں کا علاج صدقے سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایک مسلمان گھرانے کی کفالت کرے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، کپڑے پہنائے، ان کی عزت و آبرو بچائے تو یہ 70 حج سے زیادہ محبوب ہے، جبکہ ایک حج 70 غلاموں کے آزاد کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ غلام آزاد کرنے کے سلسلے میں روایت کی گئی ہے کہ جو شخص ایک غلام آزاد کرے، خداوند عالم غلام کے ہر عضو کے مقابلے میں اس کے ہر عضو کو آتش جہنم سے بری کر دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے داہنے ہاتھ کی کمائی سے 1000 غلام آزاد فرمائے تھے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں، مگر اس کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ دوسرے نقطے کا بیان، میں اس بحث کو ایک قابل ذکر نقطے کے ساتھ ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اور حدیث میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام شکر کو صدقے میں دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ شکر کیوں صدقہ میں دیتے ہیں؟ فرمایا، میں ہر چیز سے زیادہ شکر کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں جو چیز میرے نزدیک پسندیدہ ترین ہے اسی کو صدقے میں دوں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت علی علیہ السلام نے ایک لباس خریدا، وہ آپ کو بہت پسند آیا، آپ نے صدقہ کر دیا۔ فرمایا، میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص غیر کو اپنے اوپر مقدم کرے، خدا قیامت کے دن اس کے لیے بہشت کو عطا کرتا ہے۔ جو شخص کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور پھر اس کو خدا کے لیے قرار دے تو قیامت کے دن خدا کہے گا، میرے بندے نیکی کا بدلہ ایک دوسرے کو نیکی سے دیتے ہیں اور میں آج تیری جزا جنت قرار دوں گا۔ روایت میں ہے کہ جب مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو رسول خدا کے ایک صحابی نے اپنے اس باغ کو، جسے وہ بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ رسول خدا نے فرمایا، تم کتنے خوش قسمت ہو، کتنے خوش قسمت ہو، یہ تیرے حق میں بہت ہی مفید ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر کے پاس ایک مہمان آیا۔ ابوذر نے کہا، مجھے کام ہے، تم جاؤ، جو اونٹ سب سے عمدہ ہو اسے میرے اونٹوں میں سے لے آؤ۔ مہمان گیا، لاغر اونٹ لایا۔ ابوذر نے کہا، تو نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ اس نے کہا، بہترین اونٹ تو نر اونٹ تھا، مگر میں نے سوچا آپ کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے لے کر نہیں آیا۔ ابوذر نے کہا، میرے لیے ضرورت تو اس وقت ہوگی جب مجھے قبر میں رکھا جائے، خدا کا حکم ہے تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ ترین چیز راہ خدا میں نہ دو۔ اس کے بعد ابوذر نے کہا، مال کے 3 حصے دار ہیں، ایک تقدیر ہے جس کے نزدیک اچھے یا برا ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، وہ سب کو تباہ کر دیتی ہے۔ دوسرا وارث ہے جو تیری موت کا منتظر ہے،
اور تیسرا تو خود ہے، لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ ان دونوں سے کمزور نہ ہو تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ارشاد خداوند عالم ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میرے اموال میں یہ اونٹ سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا، اس لیے مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ اس کو اپنے لیے پہلے بھیج دوں۔ صدقے کا ایک راز یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان مال و منال اور زیبائش دنیا کی محبت کے ساتھ نشو و نما پاتا ہے، اور یہ بات اس کے دل کی گہرائیوں میں جڑ پکڑتی ہے، اور زیادہ تر اخلاقی برائیوں اور برے اعمال بلکہ دینی مفاسد کی وجہ یہی ہے، جیسا کہ بہت سی احادیث میں بھی وارد ہوا ہے، اور ہم نے بھی بعض حدیثوں کی شرح کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لہٰذا اگر انسان صدقات اور ایثار نفس کے ذریعے اس مال کی محبت کو ختم کرے یا کم کر سکے تو مادہ فساد اور برائیوں کی جڑ کو گویا اس نے کاٹ دیا، اور حصول معارف عالم غیب و ملکوت کے لیے وقف ہو کر حصول ملکات فاضلہ اور اخلاق کاملہ کا دروازہ اپنے لیے کھول لیا۔ اور یہ واجب و مستحب مالی انفاق کے سلسلے میں ایک اہم نقطہ ہے۔ مستحبات میں یہ نقطہ زیادہ کامل ہے، جیسا کہ واضح ہے۔ بس اس باب کے مجموعے اخبار و آثار سے پتہ چل گیا کہ صدقہ دنیاوی اور اخروی فضائل کا جامع ہے۔ صدقہ دینے کے وقت سے انسان کے ہمراہ ہے اور بلا و مصیبت کو دور کرتا ہے، اور انسان کو آخری وقت یعنی بہشت اور جوار حق تک پہنچانے میں مددگار رہتا ہے۔ تتمہ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ صدقہ مستحق کو چھپا کر دینا کھلم کھلا دینے سے افضل ہے۔ چنانچہ کافی شریف میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اے عمار، خدا کی قسم پوشیدہ طور پر صدقہ دینا اعلانیہ طور پر دینے سے افضل ہے۔ اسی طرح خدا کی قسم پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت اعلانیہ طریقے سے بہتر ہے۔ بہت سی احادیث میں نقل کیا گیا ہے کہ چھپا کر صدقہ دینا غضب پروردگار کو خاموش کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، 7 گروہ ایسے ہیں جن کو خدا اپنی پناہ میں اس دن محفوظ رکھتا ہے جس دن اس کے علاوہ کسی کی پناہ نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک پوشیدہ طور پر اس طرح صدقہ دینا ہے کہ اگر بائیں ہاتھ سے دے تو داہنے ہاتھ کو خبر نہ ہو سکتا ہے افضلیت کی وجہ یہ ہو کہ پوشیدہ عبادت ریاکاری سے بہت دور اور خلوص سے بہت قریب ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پوشیدہ طریقے سے صدقہ دینے میں حاجت مندوں کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں اور قرابت داروں پر صدقہ کرنا دوسروں پر صدقہ کرنے سے افضل ہے، اور اس پر صلہ رحم کی عبادت کا عنوان بھی صادق آتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، سب سے افضل صدقہ رشتہ دار پر صدقہ ہے، مومنین سے صلہ کرنے کا اجر 20 گنا ہے اور رشتہ داروں سے صلہ کرنے کا اجر 24 گنا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اگر رشتہ دار محتاج ہو تو غیر رشتہ دار پر صدقہ کرنا قبول ہی نہیں ہوتا۔ خاتمہ واضح ہو کہ اس حدیث شریف میں جو فرمایا گیا ہے، صدقہ دینے کی کوشش کرو یہاں تک کہ تم کو گمان ہو جائے کہ تم نے اسراف کیا ہے، حالانکہ اسراف نہیں ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدقے میں کثرت مطلوب ہے، اور صدقہ چاہے جتنا دیا جائے اسراف نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، امام حسن علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنا مال فقراء کو آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دیا تھا، یہاں تک کہ 2 جوتیاں یا 2 جوڑے کپڑے تھے ان کو بھی تقسیم کر دیا۔ ایک اور حدیث میں امام رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام کو لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے جب تم سوار ہوتے ہو تو تمہارے غلام تم کو چھوٹے دروازے سے باہر لے جاتے ہیں، وہ لوگ بخل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تم کسی کو کچھ نہ دو۔ تم کو میرے حق کی قسم جب بھی باہر نکلو یا اندر آؤ تو بڑے دروازے سے آمد و رفت کرو، جب سوار ہو تو اپنے ساتھ سونا چاندی رکھو، جو بھی تم سے سوال کرے اس کو عطا کرو۔ تمہارے چچاؤں میں سے اگر کوئی سوال کرے تو اس کو 50 دینار سے کم نہ دو، اگر زیادہ دینا چاہو تو تم کو اختیار ہے۔ میں نے اس سے ارادہ کیا ہے کہ خدا تمہارے مقام کو بلند کرے، لہذا تم خرچ کرو اور اس سے نہ ڈرو کہ خدا تم پہ تنگی کرے گا۔ یہ احادیث ان احادیث سے تضاد نہیں رکھتی جن میں ہے کہ اتنا زیادہ صدقہ کرنا جس سے عیال پر تنگی ہو جائے اسراف ہے، یا جن میں ہے کہ جو شخص اتنا خرچ کر دے کہ اپنے اور اپنے عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑے تو خدا اس کی دعا قبول نہیں کرتا، یا یہ کہ حدیث میں ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی کفاف سے زیادہ ہو۔
ان دونوں قسم کی احادیث میں تضاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صدقے میں اتنی کثرت اور کوشش واجب نہیں ہے کہ وہ صدقہ اتنا ہو کہ باعث تنگی عیال ہو جائے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نصف مال بھی صدقہ کر دینے کے بعد اپنے اور اپنے عیال کے لیے کافی مال باقی رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تنگی معاش اور سختی میں مبتلا ہو جائیں۔